بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں، لیکن یہ فائدے بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات صاف طور پر سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے سماج میں کئی لوگوں کے من میں کئی طرح کے سوال چلتے رہتے ہیں کہ کیا رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا صحیح ہے؟ کچھ لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتا دوں کہ یہ جائز ہے، بس تب تک جب تک آپ روزے کی حالت میں نہ ہو۔ دوستو، کتابوں میں آیا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، اگر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے سخت گناہ بھی ہوگا اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک روزے کے توڑنے کے بدلے 60 مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا 60 روزے لگاتار رکھے۔ پیارے دوستو، جس طرح روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح بیوی کی خواہشات سے بھی پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا منع ہے، لیکن افطار کے بعد سے لے کر سحری سے پہلے تک بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں اور ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے دن میں روزہ نہ رکھ سکے تو اس دوران بھی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے اگر آپ روزے سے ہے تو یہ بالکل منع ہے۔ سورہ البقرہ آیت 187 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پوپھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہے، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ دوستو، روزے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا عوام کا روزہ، دوسرا خواص کا روزہ، تیسرا اخص الخواص کا روزہ۔ عوام کا روزہ روزے کے لغوی معنی ہے رکنا، لہذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصدن کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ خواص کا روزہ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا، خواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اخص الخواص کا روزہ اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا، یہ اخص الخواص یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ دوستو، تفسیر صراط الجنان میں ہے، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ شان نزول شروع اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا، جماع، ہم بستری کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھی۔ یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھی، بھلے ہی ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا ہو۔ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری ہو گئی، اس پر وہ حضرات پچھتائے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حالت بیان کی، تو آیت اتری اور فرما دیا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی۔ آیت میں خیانت کا مطلب وہ ہم بستری ہے جو رمضان کی راتوں میں اجازت سے پہلے کچھ مسلمانوں سے ہو گئی تھی۔ دوستو، اسی تفسیر جنان میں ہے کہ اور تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کو۔ طلب کرنے سے مراد یا تو یہ ہے کہ عورتوں سے ہم بستری اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے، جس سے مسلمانوں کی تعداد اور طاقت بڑھے اور اسلام مضبوط ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شرعی طریقے کے مطابق یہ کام کرنا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا اس کو طلب کرنے کے معنی ہے
رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا۔ آگے فرمایا گیا اور کھاؤ اور پیو۔ یہ آیت حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنتی آدمی تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا۔ وہ پکانے میں مشغول ہو گئی اور آپ تھکے ہوئے تھے، اسی لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزے دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا روزہ رکھ لیا، جس سے کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی اور دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حال بیان کیا گیا تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح فرما دیا گیا۔ آیت میں سفید اور سیاہ ڈورے کا تذکرہ ہے۔ اس سے رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک جائز کر دیا گیا، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اس میں بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزے دار کے لیے بیوی سے ہم بستری حلال ہے، جبکہ وہ معتکف نہ ہو، لیکن اعتکاف میں عورتوں سے میاں بیوی والے تعلق حرام ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ فائدہ نمبر 1، اولاد نیک اور اچھے اخلاق والی پیدا ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت اور برکت سے بھرا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے دل میں نور اور تازگی آ جاتی ہے، ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے اور وہ عبادت میں لگا رہتا ہے تو اس کا جسم بھی پاک رہتا ہے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کی منی کو بھی پاک اور نکھار دیتا ہے، جس سے ہونے والی اولاد نیک اور اچھی ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی عبادت ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا دل روشن ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ اس کی منی کو بھی نکھار دیتا ہے۔ اسی لیے ہونے والی اولاد نیک اور اچھے اثرات والی ہوتی ہے، جس سے اس کے اچھے انسان بننے کی پوری امید رہتی ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسرا بڑا فائدہ کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے یعنی کہ جمع کرنے سے شیطان کے مکر و فریب سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اپنا گندا اثر بیوی کے پیٹ میں داخل کر دے اور شرارت کرنے لگے تو اس وجہ سے شرارتوں والی اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا خلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے تو اسی لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے۔ دوستو، کتابوں میں آیا ہے کہ اذان پڑھنے سے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، اسی لیے اذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے، بلکہ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ دیا کرے، اور جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں بھی آ جاتا ہے اور اس وقت بھی مرنے والے کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے اول فول باتیں نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ اسی لیے وہ وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی آ جاتا ہے، جس کو بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ اذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی خصوصی ملاقات،
تو اس وقت بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے گندے اثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی دعا بتائی گئی کہ میاں بیوی کو صحبت کرنے کے وقت پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اللہ کے نام سے میں یہ کام شروع کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اور اس بات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں میاں بیوی کے بیچ گھس کر دونوں کے تعلقات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو جنزیروں سے اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ نمبر 3، رمضان مبارک کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے، دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، بیوی سے ہم بستری کرنا ثواب ہے۔ ایک بار صحابہ کرام نے عرض کیا، جس کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، کیا اگر وہ زنا کرتے تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں، اسی لیے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ اور جب رمضان کے مہینے میں ہم بستری کی جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا، لیکن یاد رہے کہ روزے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا، اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا جو ہم نے اوپر بتا دیا ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں یہ قطعاً منع ہے اور قطعی طور پر غلط ہے۔ اسی لیے آپ خاص طور پر خیال رکھیں، اور جو 3 باتیں آپ کو بتائی گئی ہے ان کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ کون ایسا ہوگا جس کو نیک اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔